الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. رسول سے خطاب فرما کے ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک قانون شریعت پر قرار دیا ہے، تو آپ اس کی پیروی کیجیے. شریعت اسلام کے مختلف مسائل پر جو اہل زمانہ معترضانہ صدائیں بلند کرتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑی چیز اس زمانے میں تعدد ازواج کی ہے. اور حقیقت میں یہ تعدد ازواج کے قانون کے خلاف آواز جو بلند ہو رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ وہ جماعتیں ہیں جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کو ہولناک شکل میں پیش کرتی رہی ہیں. یعنی آپ کے سیرت کے کسی گوشے پر دنیا کو حرف گیری کا موقع اپنے تصورات کے ماتحت بھی نہیں ملا، مگر صرف یہ ایک پہلو آپ کی زندگی کا ایسا ہے جو دنیا نے جسے وحشت کی نگاہ سے دیکھا اور جس پر اس کا ذہن مطمئن کبھی نہیں ہوا. اور یہ مطمئن ہونا بھی، یہ مطمئن نہ ہونا بھی کوئی خاص چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جماعتیں ہیں جو اس پر ذرا وحشت کے ساتھ نظر ڈالتی ہیں. وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اصل شادی ہی کو، تعلقات ازدواجی ہی کو کوئی بلند درجہ نہیں دیا ہے. یہ روحانیت کے نظام والی جماعتیں جنہوں نے خود شادی ہی کرنے کو ایک حیوانی عمل سمجھا ہے، انسانی رفعت اور روحانی زندگی کے تقاضوں کے خلاف اسے قرار دیا ہے، تو جس کی سمجھ میں ایک شادی کی بلندی نہ آئی ہے، وہ پھر کثرت ازواج کے بارے میں جتنے بھی پریشان ہو
وہ اس کے معیار نظر کے لحاظ سے حق بجانب ہے. دنیا نے اسی کا تصور نہیں کیا کہ آدمی خلق خدا سے لائق بڑھا کے پھر اللہ سے کوئی ربط رکھ بھی سکتا ہے یا نہیں. انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ سے ہمارا رابطہ اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب خلق خدا سے زیادہ بے تعلق ہو. اسی کے تحت میں یہ ہوا کہ پہاڑوں پر جاؤ، دریا کے کنارے بساؤ، جنگلوں میں زندگی گزارو، تاکہ اللہ سے تمہاری لو لگے، اللہ سے تمہارا رابطہ قائم ہو. اگر تم مجمع میں رہے، عزیز اقارب کا تصور ہوا، اگر دوست احباب تمہارے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو یاد رکھ ہی نہیں سکتے، اللہ کا تصور قائم رکھ ہی نہیں سکتے. وہ تو پھر تمہاری دنیا دارانہ زندگی ہوگی، دینداری کا معیار تم میں قائم رہ ہی نہیں سکتا. اور جب تمام دنیا سے کنارہ کشی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اگر بیوی ہوئی تو ذہن ادھر جائے گا، اگر بچے ہوئے تو ذہن ادھر جائے گا. لہذا خدا کو تم یاد ہی کیوں کر رکھ سکو گے، خدا سے تمہارا تعلق ہی قائم کیوں کر رہ سکے گا. تو جو ایک بیوی کے ہوتے ہوئے خدا سے تعلق کا تصور نہ کر سکے، وہ بھلا 4 بیویوں کے ساتھ خدا سے لو لگانے کا تصور کیا کرے گا. اور جب 4 بیویوں کو اس کا ضمیر قبول نہ کرے گا تو اگر کسی سیرت حیات میں 9 بیویوں کا نام دیکھ لے تو وہ سمجھے گا کہ ایسا شخص بھلا رہبر دین کیوں کر ہو سکتا ہے، ایسا شخص روحانیت کا معلم کیوں کر ہو سکتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس سب کا سرچشمہ تصور رہبانیت ہے. لہذا مجمل طور سے کبھی بیان کر چکا ہوں، مگر ظاہر ہے کہ ان مجالس میں بہت سی وہ باتیں آتی ہیں کہ جو کبھی نہ کبھی بیان ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی بہت سے حضرات وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اس کو نہیں سنا ہے. تو حضور دنیا نے جو یہ یاد الہی کا تصور خیال رکھا ہے، اس کی مثال جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ آپ کے عام نظام زندگی سے آپ کو مختلف قسم کے طالب علموں کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا ہوگا، اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں میں، اور شاید اس مجمع میں ماشاءاللہ جو جوان اور نوجوان ہیں ان میں خود ہی بھی مختلف قسم کے افراد ہوں کہ جو خود ان پر گزرتی ہو کہ جناب گھر میں بیٹھے کتاب کا مطالعہ کرنے، امتحان سر پر ہے، امتحان قریب ہے، تو گھر میں مختلف اشخاص آپس میں باتیں کرنے لگے. اب کتاب آنکھوں کے سامنے ہے، ذہن ادھر چلا گیا، حروف نظر سے اوجھل ہو گئے، آنکھیں حروف پر ہیں مگر پھر بھی حروف دکھائی نہیں دے رہے، اس لیے کہ ذہن متوجہ نہیں. حضور کسی وقت کہ اور لوگ باتیں نہ کرنے لگے، کوئی بچہ ہی رونے لگا، اب ذہن اس کے رونے کی طرف چلا گیا،
تو اب ایسا بیچارہ طالب علم اور امتحان ہے سر پر، تو مجبوراً اسے کوئی ویرانہ تلاش کرنا پڑتا ہے، مجبوراً اسے کوئی خالی مکان تلاش کرنا پڑتا ہے، نہر کے کنارے جاتے ہیں، دریاؤں کے ساحل پر جاتے ہیں، تاکہ وہاں جائیں کہ کوئی ادھر ادھر کی آواز نہ آئے، بس ہم ہو اور کتاب ہو، تب تیاری امتحان کی ہو سکے۔ مجھے معلوم ہے ایسے افراد کہ انہوں نے کہا کہ گھر سے وہ غائب رہتے ہیں، آج کل بیچارے کو امتحان کی تیاری کرنا ہے۔ میرے دوستوں میں ایک واقعہ ایسا گزرا کہ ایک بیچارہ طالب علم، اس کو کل امتحان دینا تھا، اور آج کل تو موت کے لیے کبھی بھی وقت مقرر نہ تھا، لیکن اب تو رائج الوقت طریقہ ہے ہارٹ فیل ہونا۔ لہذا اس کی خبر کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ پہلے اگر کچھ خبر ہوتی بھی بآثار و قرائن، تو اب بہت زیادہ بے خبری ہو گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ صاحبزادے امتحان کی تیاری کے سلسلے میں کسی دریا کے کنارے تھے اور والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا۔ لوگ جہاں جہاں تصور ہو سکتا تھا وہاں ڈھونڈ لیا اور پتہ نہ چلا۔ نتیجہ یہ ہے کہ صاحبزادے وہاں رہے اور یہاں والد کی تجہیز و تکفین کا سامان ہو گیا، اس لیے کہ وہ امتحان کی تیاری میں مصروف تھی۔ کوئی قابل اعتراض بات نہ تھی، مگر یہ ہے اچاٹ ذہن والا طالب علم، اور جو ذوق علم رکھتا ہے وہ تو مجمع میں بھی ہے، لیکن جب کتاب سامنے آئی تو اب کتاب میں غرق ہو گیا۔ اب یہ بھی تجربے ہے کہ جب وہ کتاب دیکھ رہا ہے تو کوئی صدا دے رہا ہے، وہ نہیں سن رہا ہے، اسی کی کوئی بات ہو رہی ہے مگر اس کا ذہن متوجہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو بس دنیا نے یاد الہی کا تصور اس اچاٹ ذہن والے طالب علم کا سا کیا ہے کہ بھائی مجبوراً اللہ کو یاد تو کرنا ہے۔ اگر مجمع میں گھر میں یاد کرنا ممکن ہوتا تو خیر، مگر وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جدھر جو منظر سامنے آیا ادھری ذہن چلا جائے گا، جو بھی آواز آئی ادھر ذہن متوجہ ہو جائے گا۔ تو لہذا کوئی کھڈر ہو، کوئی دریا کا کنارہ ہو، وہاں جا کے اللہ کو یاد کریں۔ تو میں کہتا ہوں کہ پھر یہ اللہ کو یاد رکھنا کارنامہ کون سا ہے؟ میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں کہ جب جنگل ہے، سنسان مقام ہے، نہ عزیز ہے، نہ اقارب ہیں، نہ دوست ہیں، نہ احباب ہیں، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، تو اب خدا نہ یاد آئے گا تو کون یاد آئے گا؟ تو اسلام میں روحانیت کا یہ تصور نہیں ہے۔ یہاں سے اعلان کر دیا گیا کہ لا روحانیت فی الاسلام، اسلام میں روحانیت نہیں ہے۔ ترک تعلقات دنیا
اسلام میں نہیں ہے. یہاں تو یہ ہے کہ کثرت میں رہو اور وحدت کا جلوہ دیکھو. یہاں تو یہ ہے کہ تمام تعلقات تمہارے ساتھ وابستہ ہوں، مگر ان تعلقات کے باوجود اللہ کے یاد سے غافل نہ ہو. محبتیں سب رہے مگر وہ محبتیں فرائض پر غالب نہ آنے پر. یہاں کا تصور روحانیت یہ ہے. اور اسی لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنی زندگی یہ رکھتے تو شادی نہ کرتے. جیسے نمونہ آ چکا تھا سامنے حضرت عیسیٰ کا، اور اس وقت کی بہت بڑی دنیا عیسیٰ کی عظمت کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھی. تو اگر حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نظام روحانیت کے معیار پر پورا اترنا چاہتے اور شادی نہ کرتے تو یاد رکھیے کہ خلق خدا پر حجت تمام نہ ہوتی. ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ حضور اگر آپ عبادتوں میں مصروف رہے، اگر آپ نے فرائض میں کمی نہیں کی تو ہم تھوڑی یہ کر سکتے ہیں. آپ سے تو نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، آپ کو کیا معلوم. ہم یہ کہتے بہت زور کے ساتھ، یعنی کہنے والے کہتے کہ آپ کو کیا معلوم کہ بچے ضد کر دیتے ہیں تو ماں باپ پر کیا گزرتی ہے. ماشاء اللہ اردو زبان کے تقاضوں سے آپ واقف ہیں. ہمارے یہاں ذرا سے فرق کے ساتھ لفظ کا موقع بدلتا ہے. آپ کو کیا معلوم کہ بچے اگر ضد کر دیں تو ماں باپ پر کیا گزرتی ہے. آپ کو کیا خبر کہ بیوی بضد ہو کر کچھ کہہ دے تو شوہر کو کیا مجبوری پیش آ جاتی ہے. لہذا حجت ہم پر تمام نہ ہوتی. تو رسول نے اپنے کردار سے ثابت کیا، بلکہ خالق نے نظام حیات رسول کا یہی رکھا کہ دیکھو دعوی رسالت بعد کو ہوگا، شادی پہلے ہو جائے گی تاکہ ایک لمحہ بھی تمہیں یہ عذر نہ ہو. شادی 25 برس کی عمر میں اور رسالت 40 برس کی عمر میں. اس کے معنی ہے کہ خالق نے تاج ختم رسالت شادی شدہ آدمی کو پہنایا ہے. حقیقت میں جب تک شادی نہیں ہوئی ہے آدمی کی زندگی مکمل ہی نہیں ہے، اور جب مکمل نہیں ہے تو وہ رہنمائے خلق ہونے کا حق نہیں رکھتا. بات دیجیے بولے پھر بولے آواز دو. معلوم ہوا کہ ضرورت یہاں تھی کہ پہلے نظام ازدواجی کے پابندیوں میں اسیر ہو جائے، اس کے بعد اعلان رسالت فرمائے. اور اب یہی ایک اور باب ہے تاریخ کا جسے مجمل طور سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر فقط جناب خدیجہ کبریٰ ہی رہتی
تو پھر بھی دنیا کہہ سکتی تھی کہ حضور آپ کو تو ایک ملی، حسن اتفاق سے آپ کے موافق مزاج، آپ کو کیا معلوم کہ ہمیں کیسے کیسے سابقے پہنچتے ہیں، لہذا پھر بھی حجت رسالت ختم نہ ہوتی تو ضرورت تھی کہ زندگی پیغمبر میں وہ دور بھی آئے جب یہ حجت ختم ہو جائے، پیغمبر دنیا کو بتا دے کہ دیکھو ہر مزاج کی، ہر طبیعت کی، ہر عورت کے ساتھ نباہ کرتے بلند آواز کو بولا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ خلق بنانے کے واسطے ان زنجیروں میں اسیر کی گئی، ورنہ بحیثیت ایک معلم روحانی کے لیے آپ کی زندگی بہت ہلکی پھلکی رہتی، بہت آپ سبک بار رہتے، اگر آپ رہنمائی خلق خود ہی ایک ایسا بڑا مفاد ہے جس کی خاطر اگر انسان اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے تو کوئی خسارہ نہیں ہے۔ یہ تو نمونے بے شمار آپ کے سامنے ہے کہ لوگوں کو اپنے کو اگر گویا تاریخ دنیا ثابت کرنا ہے تو نہیں کرتے شادی، یہ تو بے شمار نمونے آپ کے ملک میں تو اسے ڈھونڈنے کہیں نہیں جانا، تو اس کی پیروی کون مشکل ہے؟ اور بہت سے افراد ہیں جو رہنمائی خود کے مدعی نہیں ہے، وہ بھی آپ کے سامنے مثالیں اس کی پیش کرتے ہیں۔ یہ تو بہت آسان صورت معلوم ہوتی ہے، میں تو کہتا ہوں جہاد حیات سے فرار ہے۔ دیجیے بلندہ تو یہ کون مشکل بات تھی؟ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال پیش کی، اور اب معراج کی ایک عقلی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دنیا نے یہ سمجھا تھا کہ یہ علائق دنیا میں گرفتاری انسان کو اتنا گراں بنا دیتی ہے کہ اب اس کی روحانیت کم ہو جاتی ہے۔ اور ایک نمونہ میں کہتا ہوں عبوری دور کے مسالے کی بنا پر، ورنہ ہم جناب عیسیٰ کو بھی معصوم مانتے ہیں، مگر عبوری دور کے مسالے خالق کے تھے۔ خود نمونہ زندگی بتا رہا تھا کہ دائمی نمونہ نہیں ہے، اس وقت کے لیے ضرورت تھی۔ اور اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ جب بچے پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ان کے سامنے حروف الگ الگ شکل میں پہلے لائے جاتے ہیں تاکہ اس حرف پہ لکھنے کی مشق ہو۔ اور اس وقت دیکھیے اصول کیا بتائے جاتے ہیں، خوشنویس حضرات وہ واقف ہیں، وہ تو ماہر ہی ہیں اس کے، میں سنی سنائی بات ہر فن کی کہتا ہوں، میں بھی کوئی
یہ خوشنویسی کے بعد میں بھی کبھی باقاعدہ میں نے لکھنا نہیں سیکھا ہے، مگر سنتا ہوں کہ الف اتنے نقطے کا اور بے اتنے نقطے کی اور جیم اتنے نقطے کا، وہ یہ سب اصول، یہ مفرد الحروف کی مشق کرائی جاتی ہے، لیکن جب یہ مشق ہو گئی اب یہ نہیں ہے کہ وہ عمر بھر بس یہی لکھتا رہے، جی نہیں، یہ ایک پیش خیمہ تھا، تمہید تھی۔ اب جب ان حروف کی مشق ہو گئی اب حروف ملا ملا کر لکھوانے کی مشق کرائی گئی، تو اب دیکھیے ہر حرف اپنے قد و قامت کے لحاظ سے گھٹا، اب بے کا سر رہ گیا اور قد و قامت ختم جب الف کے ساتھ ملایا، جیم کا منہ رہ گیا اور حلقہ غائب جب الف کے ساتھ ملایا یا بے کے ساتھ ملایا، کسی بھی دوسرے حرف کے ساتھ ملایا، قاف کا صرف وہ حلقہ رہ گیا اوپر کا، وہ گلائی رہ گئی، اور اس کے بعد وہ نیچے کا دور ختم ہو گیا جب اس کے ساتھ ملایا، تو نگاہ ظاہر میں تو ہر حرف گھٹا، مگر دنیا بتائے کہ معیار تعلیم اونچا ہوا یا نیچا؟ تو سمجھے آپ کہ جب تک ابتدائی دور رہتا ہے الگ الگ مشق کرائی جاتی ہے۔ دنیا میں مادیت اور روحانیت دو متضاد چیزیں سمجھی گئی تھی۔ مادیت کی مشق کے لیے تو کسی پیغمبر کی ضرورت نہ تھی، اس کے واسطے ابنائے دنیا کافی تھے، تو خالق نے چاہا کہ عبوری دور میں ایک انفرادی نمونہ نکھری ہوئی روحانیت کا پیش کر دوں وہ عیسیٰ کی شکل میں، تو دیکھو یہ ایسا معلم ہے، نہ شادی کرتا ہے نہ بیاہ کرتا ہے، ان سب چیزوں کے اوپر یہ فرائض روحانی کو اونچا کرتا ہے، اونچا رکھتا ہے، اور اسی بنا کے اوپر عبوری دور کا تھا، لہذا ایک مختصر زندگی بھی دے دی گئی۔ صرف 33 برس کی عمر میں دنیا سے اٹھ گئے، ایک نمونہ پیش کر دیا، لیکن یہ تعلیم کی نوعیت خود بتا رہی تھی کہ یہ مستقل نہیں ہے، کیونکہ اگر مستقل یہ تعلیم ہو تو ہر آدمی کے لیے معیار بلندی یہی ہو کہ وہ شادی بیاہ نہ کرے، پھر صفحہ حیات نقش وجود انسانی سے خالی ہو جائے۔ تو دین وہ دین تھوڑی ہے جو پیغام بنا دے، دین تو وہ دین ہے جو ارتقاء یافتہ بقا کی تعلیم دے۔ معلوم ہوا کہ یہ عبوری دور کے لیے تھا، اب جب معیار اونچا ہوا تو اسے ملا دیا گیا۔ اب یہاں یہ ہے کہ نہ دین کی خاطر دنیا کو چھوڑو، نہ دنیا کی خاطر دین کو چھوڑو۔ جیسے بیست کے پہلے شادی کر کے یہ ان علائق میں گرفتار ہوگا، اسی طرح دیکھو بیست کے پہلے تجارت کرے گا، یعنی خالق یہ تجارت پیشہ افراد کو مبارکباد دیجیے کہ جس طرح خالق نے رسول بنایا اس فرد کو جو شادی شدہ ہے، اسی طرح میں کہتا ہوں تجارت اتنی معزز چیز ہے کہ تاجر کو اس نے ختم المرسلین بنایا۔ تشریف لائیے ڈائمنڈ کیسٹ سینٹر، نزدیک شیعہ کالج، بزازار، لکھنؤ۔
تو جناب اس زندگی کا نمونہ انہیں پیش کرنا تھا. تو وہ روحانیت والے جو تاجدار تھے ان کے واقعات حیات میں یہ چیز آ رہی تھی کہ خالق نے انہیں اٹھا لیا، آسمان پر بلند کیا، مگر حد رفعت کیا تھی؟ حد رفعت تھی چرخ چہارم تک. حضرت عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر بلند کیا. یہ تھا گویا نتیجہ اس روحانیت کی رفعت کا. اب جو بلند تر روحانیت کے نظام کا حامل دنیا میں آیا تو اگر اسے معراج نہ ہوتی تو اس روحانیت والے کہتے کہ دیکھیے وہ تو ان باتوں کے بعد تو روحانیت گھٹتی ہی ہے، نظام کی رفعت ثابت نہ ہوتی اگر معراج نہ ہوتی. ابھی کوئی کہے کہ جب ہم نے آنکھ سے معراج کو دیکھا نہیں تو ہم پر حجت کیا؟ اور میں کہتا ہوں کہ جناب عیسیٰ کے جانے کو وہاں کب دیکھا تھا؟ وہ دنیا جو عیسیٰ کی بلندی کو مان رہی ہے بے دیکھے اسے تو انکار کا حق نہیں رہا. آج میں جیے پھر بلند آواز سے اور میں کہتا ہوں پھر رفعت عیسوی میں اور رفعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بربنائے درایت بھی فرق ہے کہ جناب عیسیٰ جو اٹھائے گئے وہ ایسے آخری نقطے کے اوپر کہ پھر آ کے حالات بیان نہیں کر سکے، اور یہ جو گیا اپنے اثناء دور حیات میں گیا کہ آ کر اس نے تجربات زندگی بیان کیے، مشاہدات بیان کیے، واقعات جی بولنا. پھر بولنا بات اور اب اس بحث پر پھر ہلکا سا چیٹا ڈال دو جس کے لیے ہمارے نامک صاحب نے پتا بھی آپ کے سامنے بہت دیا. ایک دن اس پر روشنی ڈالی چکا ہوں اور انہوں نے بنظر محبت کہا کہ سن کر میں نے یہ پتا کہا ہے تو جناب ایک دوسرا پہلو پیش کر دوں کہ حضور معراج جب اس ضرورت سے ہوئی کہ جناب عیسیٰ کے لیے رفعت روایات دینی میں موجود تھی تو ضرورت تھی کہ جو خاتم المرسلین اس کے روایات حیات میں اس سے بلندتر نمونہ سامنے آ جائے تو بس میں کہتا ہوں کہ فیصلہ مسلمانوں کے درمیان کی ایک بحث کا ہو جاتا ہے. اگر حضرت عیسیٰ کی معراج فقط روحانی ہو تو ضرورت معراج روحانیت سے پوری ہو جائے گی، اور اگر عیسیٰ جسم سمیٹ گئے ہو تو مسلمانوں کو تو کم سے کم جسمانی کا انکار نہیں کرنا چاہیے. صلوات میں جی بولنا.
پھر بلند آواز سے بولا. اور اب اسی کے تحت میں ایک دوسرا موجودہ زمانے کے لحاظ سے عرض کر دوں. ایک اور عقلی ضرورت ہے میرا، وہ یہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسی دور کے پیغمبر نہ تھے ہمارے ایمان اور عقیدے میں، بلکہ وہ قیامت تک کے معلم تھے. اور معلم کو جب تک اس کی تعلیم ہے، جب تک دنیا کو اس سے فیض حاصل کرنا ہے، ان سے بالا تر ہونا چاہیے ذہنی بلندیوں میں. اب دنیا کہاں تک ترقی کر رہی ہے سب کو معلوم ہے. حضور ایسی ایسی ترقیاں کہ کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے، وہ اب مشاہدے میں آ رہی ہیں. ایک وقت میں اگر کہا جاتا کہ یہاں سے بیٹھ کر اور تم عراق کی آواز سنو گے تو یقین آتا. ارے عراق کا کیا ذکر کہا جاتا، بمبئی کی آواز سنو گے تو یقین نہ آتا. لیکن اب تو ہر چائے خانے میں بیٹھ کر بلکہ ریلوں کے اوپر، موٹروں کے اوپر، وہ جو ایک متحرک ذریعہ ہو گیا ہے ہر جگہ ساتھ رکھنے کا، اس کے لحاظ سے ہر مقام پر دنیا بھر کی آوازیں سن لیجیے. یہ تو 50 برس پہلے، 100 برس پہلے یقین نہ آتا، اور ایک بات کا تو 10 برس پہلے یقین نہ آتا کہ ابھی تو تم آواز ہی سن رہے ہو، نہیں وہاں کا منظر بھی آنکھوں سے دیکھو گے. اسے تو 10 برس پہلے نہ مانتے، لیکن اب آپ تو جانتے ہیں کہ اب یہ چیز بھی ہو گئی ہے. اور 4-5 برس پہلے تو مجھے کہنا پڑتا تھا کہ ابھی یہاں رواج نہیں ہوا ہے اور ابھی یہاں عام طور سے یہ بات چالو نہیں ہوئی ہے. لیکن اب تو ماشاءاللہ صاحبان حیثیت کے یہاں ہر جگہ یہ آ بھی گیا اور وہ رفتہ رفتہ رائڈ ہو رہا ہے. تو اب یہ بھی ہو گیا کہ یہاں سے بیٹھ کے وہاں کا منظر بھی دیکھو. تو اب آج سے 50 برس بعد، 100 برس بعد کیا ترقی ہوگی اسے آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنی ترقیاں ہوئی ہیں اسے سامنے رکھ کے ذرا غور تو کیجئے کہ یہ سب ترقیاں کس شعبے میں ہو رہی ہیں، کس چیز میں ہو رہی ہیں. میں نے تو جہاں تک غور کیا کہ تمام ترقیاں 2 چیزوں میں ہو رہی ہیں، ایک سرعت رفتار، ایک شدت اختصار. بڑی سے بڑی مسافت کم سے کم وقت میں طے ہو، اور بڑے سے بڑا کام چھوٹی سی چھوٹی مدت میں ہو جائے. سرعت رفتار اور شدت اختصار. اسی وقت میں جو مسافت برسوں میں طے ہوتی تھی وہ پھر مہینوں میں طے ہونے لگی، وہ پھر ہفتوں میں طے ہونے لگی، وہ پھر دنوں میں طے ہونے لگی، اب وہ منٹوں میں طے ہونے لگی ہے. تو کون کہہ سکتا ہے کہ آئندہ ثانیوں میں طے نہ ہوگی، سیکنڈوں میں طے نہ ہوگی. تو معلوم ہے کہ جتنی ترقیاں ہیں سرعت رفتار میں ہو رہی ہیں. جو کام ایک وقت میں بہت سے لوگ مل کے مدت میں کرتے، وہ اب مشینوں کی مدد سے تھوڑے ہی وقت میں کام ہو جاتا ہے. تو سرعت رفتار اور شدت اختصار بس ضرورت تھی کہ جسے قیامت تک کے واسطے معلم بنایا گیا ہے اس کے واقعات حیات میں ایک مثال ایسی ہو
تو دنیا لاکھ ترقی کرے مگر پیچھے ہی رہے گی، آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ تو وہ اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ جا کر ہو آئے اور زنجیریں دیجیے والا اور سنا آپ نے جب وہ پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے تو انسان کے سمت سفر 4 تھی، مشرق مغرب جنوب شمال۔ اگر صرف اسی وقت کے لیے مثال ہوتے تو بس اسی دنیا میں گھما پھرا کر بھیج دیے جاتے، مگر بھیجنے والے کو معلوم تھا کہ انسان کی سمت سفر بدلے گی۔ یہ چاند تک جانے کی کوشش کرے گا، یہ مریخ تک پہنچنے کے لیے پر تولے گا، اور کون کہہ سکتا ہے کہ ستارہ زحل تک نہ پہنچ سکے گا؟ اسے معلوم تھا کہ سمت سفر بدلے گی، لہذا ضرورت تھی کہ قیامت تک کے واسطے جسے معلم بنایا گیا ہے اسے اس سمت میں اتنی دور تک پہنچا دیا جائے کہ چاہے انسان چاند تک پہنچ جائے، چاہے مریخ تک پہنچ جائے، چاہے ستارے زحل تک پہنچ جائے، مگر وہ محمد مصطفیٰ کا روندا ہوا راستہ۔ دیکھیے تو جناب یہ ہے اس وقت عقلی ضرورت معراج جو میرے خیال میں تمام نوع انسانی کے واسطے مثال میں ہونا چاہیے تھی۔ تو بس وہ جس کے لیے میں نے یہ بیان کیا اسے بھولا نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جب یہ ہے ضرورت معراج تو اب تمام مسلمان سمجھ لیں کہ یہ چاند تک جانے والے اگر روحانی طور پر جا رہے ہوں تو معراج روحانی مان لیجیے، اور اگر یہ سب جسمانی طور پر جا رہے ہوں تو اپنے پیغمبر کو ان سے کم نہ سمجھ۔ تشریف لائیے ڈائمنڈ کیسٹ سینٹر، نزدیک شیعہ کالج، بزازال، لکھنؤ۔ پھر بلند آواز کو بولا۔ اور ان کی رفعت روحانی دیکھیے، معراج کے ذیل میں ان تمام پہلوؤں کا تحفظ ہے جو انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ کہ ان کی رفعت روحانی دیکھیے کہ وہاں بھی گئے تو نمازیں پڑھاتے ہوئے گئے، تفصیلات موجود ہیں کہ فلاں آسمان پر فلاں نے نماز پڑھی، فلاں آسمان پر فلاں نے نماز پڑھی۔ وہ جب اصل معراج آپ نے ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھی، لیکن اگر آنکھوں سے نہ دیکھتے نہ سوال ہو تو جبرائیل کو بھی کب آتے ہم نے دیکھا، قرآن کو اترتے بھی کب دیکھا۔ وہ تو دنیا مذہب مبنی ہے غیب پر ایمان۔ تو جناب جس نے معراج بیان کی اس نے یہ نمازوں کا پڑھانا بھی بیان کیا کہ اس آسمان پر اس نے نماز پڑھی، اور ان میں سے صرف ایک حضرت عیسیٰ ہے جو اس معنی سے زندہ ہے جس معنی سے ہم زندگی کا تصور رکھتے ہیں، ورنہ آدم نے نماز پڑھی، نوح نے نماز پڑھی،
کسی حکمران پر حضرت ابراہیم نے اقتدا کی تو وہ سب اس معنی سے زندہ نہیں ہے. آخر تمام انبیاء میں حضرت عیسیٰ کی کوئی خصوصیت مسلمان مانتے ہیں نا، تو حضرت عیسیٰ زندہ معلومات جس معنی سے یہ زندہ ہے اس معنی سے اور انبیاء زندہ نہیں ہے. ایک الیاس کی مثال پیش کی جاتی تو اور انبیاء وہ جس معنی سے یہ زندہ ہے اس معنی سے زندہ نہیں ہے. وہ روح و جسم کا تعلق جو معیار حیات ہے وہ انہی میں مانا جاتا ہے. اور ان کے پیچھے صفوف انبیاء نے نمازیں پڑھی، صفوف ملائکہ نے نمازیں پڑھی. کچھ آپ نے محسوس کیا کہ یہ اس نظام روحانیت والا معلم جو جسمانیت سمیت ترقی کرتا ہے تو پھر لطافت کی منزل میں ہو جاتا ہے کہ خالق ارواح کو بھی مقتدی ہونا پڑتا ہے. اور یہ ان کا مقتدا ہوتا ہے. اور اب ایک دور کی بات آپ کو یاد دلاؤں، مسلمانوں کا توجہ دلانا ہے کہ آغاز رسالت میں جب اس کا ثبوت ہو گیا کہ جب یہ رسول جاتا ہے تو اور انبیاء اولو العزم پیچھے ہوتے ہیں اور یہ امامت کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو اب آخر دور زمانہ میں اگر ان کا نائب ہو اور عیسیٰ اترے تو اصولاً کسے امام ہونا. دیجیے بلا ہر وقت پیش نظر رہتا ہے تو میں اپنے نفس میں اتنی قوت نہیں پاتا کہ بچوں کو اپنے سے مانوس بھی رکھوں اور ان باتوں کو سب کو قائم رکھوں. تو میں گویا یہ قلعہ میں نے اپنے گرد بنا لیا ہے کہ کوئی بچہ مجھ سے زیادہ مانوس ہی نہیں ہوتا. تو اگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہی ہوتا تو لوگ کہتے وہ تو اتنے مصروف آدمی تھے کہ انہیں بچوں کی طرف کوئی توجہ بھی نہ تھی. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال پیش کر دی کہ دیکھو بچوں کے ساتھ محبت کے نمونے بھی میرے ایسے ہیں جو جزو تاریخ بنتے ہیں. فلاد ویجیے بلانا. اب یہ اور بات ہے کہ کردار کی نوعیت کے لحاظ سے کچھ بچوں کے ساتھ جو کردار ہو اسے ہم کہیں کہ یہ فقط نواسے ہونے کا تقاضا نہیں ہے، مگر عام بچوں کے ساتھ بھی آپ کی شفقت غیر معمولی تھی. ہاں جن بچوں کے ساتھ کچھ خاص عمل ہے ان میں سے بعض اعمال بعض کردار ایسے ہیں جن کی نوعیت بتاتی ہے کہ یہ فقط بچے ہونے کا، فقط نواسے ہونے کا، فقط اولاد ہونے کا نتیجہ نہیں. اور میں کہتا ہوں کہ جس کا کردار اتنا بلند ہوگا اس سے بچے بھی ہوئیں گے غیر معمولی ایسے کہ جن کے ساتھ اس کردار کو نبھانا اس کی شان کے خلاف نہ ہو. یہ قدرت کا عطیہ ہے کہ اس نے رسول کو اولاد بھی ایسی عطا فرمائی تھی. تو اب آپ دیکھیے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے محبت کیا ہے کہ ذرا رونے کی آواز آئی اور آپ بیت شرف میں تشریف لائے اور فرمایا کہ فاطمہ اس کے رونے سے مجھے اذیت ہوتی ہے. بچے رویا ہی کرتے مگر نہیں. رسول جس کام میں مصروف ہو اسے چھوڑ کر آئیں گے گھر سے، فرمائیں گے اس بچے کے رونے کی آواز سے بڑی اذیت محسوس ہوتی، وہ تو رونے نہ پائے.
خطبہ پڑھ رہے ہیں، شہزادے دروازے مسجد سے داخل ہوئے، دامان قبا میں پیر الجھتا ہے، شہزادہ گر پڑتا ہے۔ بتائیے غیر معمولی بات کیا ہے؟ بچے راستہ چلتے میں گرا ہی کرتے، پھر رسول کی زندگی میں یہ ممکن نہیں تھا کہ حسین گرے اور کوئی بہت اٹھا نہ لے۔ پیغمبر خاموش بھی رہتے تو حاضرین میں سے کوئی نہ کوئی جاتا اور اٹھا لیتا، اور بہت زیادہ اگر توجہ تھی تو کسی کا نام لے کر پکار کے فرما دیتے خصوصی طور پر کہ دیکھو میرا حسین گرا ہے، ذرا اٹھا لو، مگر نہیں، پیغمبر جو ہی دیکھتے ہیں خود منبر سے نیچے اترتے۔ مجھ جیسا ناقص آدمی اپنے نواسی کے لیے، اپنے بچے کے لیے یہ نہیں کرے گا کہ میں اثناء بیان میں خود اتروں، مگر رسول منبر سے نیچے اترتے اور بچے کو اٹھا کر اپنے ساتھ منبر پر لے جاتے ہیں، اور محسوس تو ایسا ہوتا ہے کہ جب جیسے موضوع خطبہ بدل جاتا ہے، اور اب جو خطبہ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں وہی بچے کی اہمیت دکھانے کے لیے کافی ہے۔ فرماتے ہیں حاذا حسین فعرفوہ وفضلوہ وانصروہ، دیکھو یہ حسین ہے، اسے پہچان لو اور اس کی فضیلت کو سمجھو اور اس کی مدد کرنا۔ خدا کی قسم مختصر الفاظ میں رسول نے ہمارے مجالس کا پورا خاکہ مرتب کر دیا۔ چاہے 1 گھنٹے کی تقریر ہو، چاہے 2 گھنٹے کی تقریر ہو، کسی بھی ذاکر کی، مگر اس میں ہوتا کیا ہے؟ ایک تمہید ہوتی ہے، کچھ بیان فضائل ہوتا ہے، آخر میں ربط مصائب ہوتا ہے۔ رسول نے 3 لفظوں میں ان تمام منزلوں کو طے کر دیا۔ حاذا حسین، یہ تمہید ہے، تعریفوں سے پہچانو، یہ باب فضائل ہے، وانصروا، اور اس کی مدد کرنا۔ ارے یہ بیان مصائب ہے، جس پر کوئی وقت آنے والا نہ ہو اس کی مدد کی دعوت کی ضرورت کیا؟ معلوم ہوا کہ رسول کا عمل ہے نواسوں کے ساتھ جو جزو تاریخ بن رہا ہے، اسی لیے کہ اب دیکھنا جس مقصد کے لیے رسول ایسے نواسے کو اپنے قربان کر دے تو سمجھو کہ وہ مقصد کتنا عظیم ہے، اور اب یہ دیکھو کہ وہ امتحان رسول کتنا عظیم ہے۔ اور کوئی کہے کہ سن 61 میں قربانی ہونے والی ہے تو ہم یہ چوکر کہیں کہ رسول قربان کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں اس کا جواب وہاں سے ملتا ہے کہ ابراہیم نے خواب دیکھا تھا کہ اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں،
تو خواب تو انہوں نے دیکھا تھا، تعمیل یہ کرتے بیٹے کو بلا کر کیوں بیان کیا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر بیٹے سے تذکرہ نہ کرتے تو قربانی فقط کارنامہ ابراہیم ہوتی، کارنامہ اسماعیل نہ ہوتی، مگر جب بیٹے سے خود مختارانہ طور پر بیان کر دیا تو اب قربانی دونوں کا کارنامہ بن گئی، ابراہیم کا بھی کارنامہ ہو گئی اور اسماعیل کا بھی کارنامہ ہو گئی۔ بس اب اسی بات کو یہاں ذرا الٹ کے کہتا ہوں کہ اگر سن 61 کی قربانی کا تذکرہ خالق نے اپنے رسول سے نہ کیا ہوتا تو سن 61 کا عمل فقط کارنامہ حسین ہوتا، کارنامہ رسول نہ ہوتا۔ اسی لیے ضرورت تھی کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے پیغمبر کو بچے کے آئندہ واقعات حیات بتا دیے جائیں، اور کب بتائے گئے اس کی تاریخ ہم نہیں بتا سکتے، مگر جب پیغمبر کی زبان پر بات آئی تو ہمیں معلوم ہوا کہ بتایا جا چکا۔ تو پیغمبر کی زبان پر بات کب آئی؟ جب بچے کو پیدائش کے بعد پہلے پہل لا کر رسول کی گود میں دیا گیا، تو ادھر شہزادے کو لا کر گود میں دیا گیا اور رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لانے جو فرض لائی تھی جناب اسما بنت امیس کا نام ہے اور کسی کا ہے کہ انہوں نے حیرت سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو خوش ہونے کا موقع ہے، یہ رنج کا کیا محل ہے؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں اس پر کیا مصائب پڑے۔ پہلے سے خبر دے دی گئی ہے۔ اب کارنامہ کربلا فقط حسین کا عمل نہیں ہے بلکہ رسول کا عمل ہے، اور فقط خبر نہیں دی گئی ہے۔ اب یہ ہمارے روایات ہیں، بہار میں ہے علامہ مجلسی کے کہ کاغذ بھیجا گیا، پیغمبر سے دستخط لیے گئے۔ اسماعیل کو فقط خبر نہیں دی گئی تھی، کہا گیا تھا تمہاری کیا رائے ہے، تو سمجھ لیجئے کہ مقصد فقط خبر دینے سے پورا نہیں ہوتا، نہیں، رسول سے پوچھا گیا کہ تمہارا نواسا قربان ہو، تمہیں منظور ہے؟ پیغمبر نے کہا ہاں منظور، اور ہاں جناب، فقط امتحان رسول ہوتا تو بس رسول کو بتا دیا جاتا، نہیں، روایت میں ہے کہ پیغمبر نے علی کو بلایا، فرمایا یا علی تمہارا فرزند راہ خدا میں قربان ہو، تمہیں منظور ہے؟ علی نے کہا ہاں منظور ہے، اور اسی کم عمری کے دور میں حسن مجتبیٰ کو بلایا گیا۔ حسن سے کہا تمہارا چھوٹا بھائی یوں راہ خدا میں قربان ہو، تمہیں منظور ہے؟ حسن نے کہا مجھے منظور، مگر رسول سے بڑھ کے نفسیات بشر سے واقف کون ہو سکتا ہے کہ سب سے کہہ دیا تھا بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی خاص انتظام، لیکن ارباب ازا جب ماں کی باری آئی
میں کہوں گا یا رسول اللہ ماں سے ذکر ہی کیوں کیجیے؟ مگر رسول صاحب فرمائے شیر شخص میری بیٹی اگر عام نہ ہو تو بے شک سب سے کہا اس کو نہ کہوں، لیکن اگر میری بیٹی جزو آئے کثیر ہے تو جو کردار کی رفت سب سے وابستہ ہے اس میں میری بیٹی کیوں الگ رکھی جائے؟ لہذا بیٹی سے بھی کہنا ضروری، مگر ہاں جانتا ہوں کہ ماں ماں ہے اور باپ باپ۔ ہر ایک کے لیے کہنے میں کوئی سامان پہلے سے نہیں کروں گا، لیکن فاطمہ سے کہوں گا تو ضرور، لیکن جب کہوں گا تو کچھ سامان کر رکھوں گا۔ تو وہ سامان کیا ہے؟ فرماتے یا علی ذرا فاطمہ کو سنبھالے رکھنا، یہ تمہارا کام ہے۔ شیر خدا سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا کام ہے۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ کیا خیبر کے سنبھالنے سے زیادہ مشکل کام ہے فاطمہ زہرا کو سنبھالنا؟ فرماتے یا علی ذرا فاطمہ کو سنبھالے رکھنا۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے فاطمہ کھڑے ہو گئے، اور اب رسول نے کن لفظوں میں کہا وہ لفظیں تو میں نہیں جانتا، مضمون میں کہتا ہوں اے فاطمہ یہی تمہارا بچہ جسے چکی پیس کے تم یہ ایک دن راہ خدا میں قربان ہوگا، تمہیں منظور ہے؟ یہ لفظ نہیں ہے، مگر جو حقیقت میرے سامنے ہے اس کے لحاظ سے میں جیسے چشم دل سے دیکھ رہا ہوں، میں کہتا ہوں وہ حقیقت اسی انداز میں میری سمجھ میں آئی ہے کہ فاطمہ غش کھا کے باٹ کو گری، کہہ دیا منظور۔ یہ بھی تجویز ہے۔ جو ہے ذکر حسین کی تاثیر اس کے تقاضے کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ امتحان گاہ کربلا، یہ نانا کا امتحان بھی تھا، یہ ماں کا امتحان بھی تھا، یہ باپ کا امتحان بھی تھا، یہ بڑے بھائی کا بھی امتحان تھا، اور کو بھی وہ ہم کہا کرتے وعدہ طفلی تھا۔ وہ وعدہ طفلی کے یہی معنی ہے کہ خود حسین سے بھی بلا کے اسی وقت بتا دیا گیا تھا ایسے تم راہ خدا میں یوں قربان ہو گئے، سب کو بتا دیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے جو کربلا میں نہیں تھا اس نے کربلا میں اپنی عملی شرکت کا انتظام کیا۔ ہر ایک نے اپنا ایک نائب چھوڑا تھا، رسول کے نائب سے خود حسینی تھے، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام انہوں نے انتظام کیا کربلا میں اپنی عملی شرکت کا۔ بے شک حسین علی سے بھی تعلق رکھتے تھے، علی کے بھی نائب ہو سکتے تھے، مگر یہاں تو جو بات ایک دفعہ کہی گئی ہمیشہ اسے نبھایا جاتا تھا عمل میں،
کہ پیغمبر نے جب کہہ دیا تھا یہ میرا بیٹا تو علی عمر بھر کہتے رہے کہ یہ رسول کا بیٹا ہے، یہ رسول کا فرزند ہے، تو اس لیے علی کو فکر ہوئی کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہو۔ عباس کو چھوڑا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حال بیان کل ہوگا، ضمن یہ بات آئی ہے۔ اور ہاں ارباب اعضاء ماں سے جو کہہ دیا گیا تھا کہ بیٹا ہی کیا کم تھا اس کی نمائندگی کے لیے، مگر ماں سمجھ رہی تھی کہ بحیثیت ماں کے میرا جو عمل ہے اس کے لیے بھی تو کوئی نائب ہونا چاہیے، اس کے لیے زینب کو تیار کیا۔ یہ جانشینی ہے فاطمہ کرے جی، اور دن کی مجلس ہوتی تو ان منزلوں کو میں بعد میں بیان کرتا، مگر ارباب اعضاء آج 7ویں کی مجلس۔ مجھے معلوم ہے کہ 7ویں کو آپ کس شہزادے کے ذکر کے مستحق وہ حسن مجتبیٰ سے جو کہا گیا تھا حسن کو بھی امتحان کربلا میں شرکت کرنا تھی، اس لیے انہوں نے بھی اس کا انتظام کیا، مگر ان کا جو بیٹا اس منزل امتحان میں آنے کا علم الہی میں زیادہ موضوع تھا، وہ بیٹا کربلا میں حد بلوغ تک نہیں پہنچا۔ وہ کون؟ جناب قاسم۔ تاریخ میں یہ فکرہ ہے کہ لم یبلغ الحلم، یہ بالغ نہیں ہوئے تھے۔ شریعت میں بلوغ کی عمر 15 برس ہے مرد کے لیے، تو 13 برس کی عمر تھی، ہو سکتا ہے 14 برس کے ہو، حالانکہ عرب کے جو آب و ہوا ہے اس کے لحاظ سے اکثر 14 برس کے بچے وہ چاہے عمر کے لحاظ سے نہیں مگر قوائے طبیعی کی تکمیل کے لحاظ سے بالغ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں 13 برس سمجھا کرتا ہوں کہ 13 برس یعنی 14 سے بھی کم عمر تھی، حد بلوغ تک نہیں پہنچے۔ اس کی وجہ سے ایک آئینی رکاوٹ ہو گئی اور اس کی وجہ سے ایک تردد تھا خود قاسم کو۔ دنیا میں کوئی مرنے سے گھبراتا ہوگا، یہ افراد اہل بیت تھے جو جینے کے تصور سے گھبرا رہے ہیں۔ کربلا میں کیا مہم درپیش آئے گی اس کا چرچا گھر میں برابر سنتے ہی رہے تھے کہ کبھی یہ منزل پیش آئے گی، تو جب اپنی کمسنی پر نظر جاتی تھی تو یہ تردد ہوتا تھا کہ کہیں میری کمسنی میرے لیے رکاوٹ کا باعث نہ بن جائے۔ علی اکبر کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، عباس کو کوئی تردد نہیں تھا، مگر شہزادہ قاسم ان کو یہ تردد ہوتا تھا۔ ہاں ہمارے مرثیہ گو حضرات نے جناب اول محمد کو بھی کمسن نظم کیا ہے، مگر تاریخ کے لحاظ سے ہمیں ان کا کمسن ہونا ثابت نہیں ہوتا۔
कमसिनी यानी नाबालिगी का जो सबूत है वो करबला के मुजाहिदीन ने हजरत कासिम के लिए, ये है नाबालिग, इसलिए किसी को तरद्दुद न था, किसी को परेशानी न थी, मगर कासिम को जब सोचते थे तो परेशानी होती। अब इस तरद्दुद के दूर करने का मौका भी नहीं मिलता था, क्योंकि खानदान रसूल का महल शिनास बच्चा वो ऐसे नागवार तज़किरे को बिला मौका कैसे पेश कर सकता था। वो तो कोई बिल्कुल नासमझ बच्चा बेमहल बात करने वाला होता तो शायद बिला वजह भी पेश कर देता, मगर शबे आशूर जब बात यही पड़ी कि बस यही एक रात है और कल ये यहाँ गाह है शहादत में सबको बहना है और वो खुतबा हो चुका और सब तय हो चुका कि सब कुर्बान होंगे, तो अब अली अकबर नहीं खड़े हुए, ओन मोहम्मद नहीं खड़े हुए, अब्बास नहीं खड़े हुए, मगर ये बच्चा मजमे में से खड़ा हो गया। क्यों चचा हमारा भी नाम है कि हम भी कर इस शहादत को हासिल करेंगे। एक दिन तज़किरा कर चुका हूँ, इसलिए मुतवल्लम इस जिक्र से आगे बढ़ता हूँ कि मौला ने सवाल कर लिया कि या बुनैया कैफल मौत इंदक, ये बेटा जरा बतलाओ तो मौत तुम्हारे नजदीक कैसी चीज है। भाई ये सुनना था कि शहजादे ने जवाब दिया। जवाब ऐसा है माशाअल्लाह ज़ौक़ रखने वाले अदब के हैं कि मैं कहता हूं कि अंदाज़े जवाब से कमसिनी से पक्की है, कोई बवा ये मिसाल नहीं दे सकता। भाई ये मौला का कहना था कि फितरत की सादगी के साथ कासिम ने कहा कि अरे मौत को आप पूछते कैसी चीज है, या हमने अहला मिनल असल, अरे वो तो शहद से ज्यादा मीठी चीज। मालूम हो गया शहद शहजादे को बहुत पसंद है, शहद से ज्यादा शीरी चीज है। अब इमाम ने जवाब दिया कि ये बेटा अरे कल तो वो दिन है कि तुम्हारा क्या जिक्र, तुम्हारा नन्ना भाई अली असगर वो भी मैदान शहादत में जाएगा। बस ये सुनना था, खानदान रिसालत का गयूर बच्चा फौरन ज़हन दूसरी तरफ चला गया। कहा क्यों चचा क्या ये अश्किया खेलों में चले? बस मौला ने और कासिम का ज्यादा इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। फरमाया नहीं मेरी जिंदगी में ये नहीं हो सकता, वो दूसरी सूरत होगी, बच्चा मेरी गोद में होगा और दुश्मन का तीर होगा। तब कैफियत बयान की शहादत जनाब अली असगर की, बस जनाब कासिम को इत्मीनान हुआ, इत्मीनान हो गया। हुसैन ने बहैसियत का इमाम मुतमईन कर दिया कि तुम भी इस शहादत को हासिल करोगे। अब जब मुतमईन कर दिया तो अब रोज़े आशूर जैसे बच्चे को जल्दी हो गई। जब और मोहम्मद जा रहे हैं शहजादा का तो सोचा हमें इजाजत नहीं, मगर अब मौला ये नहीं फरमाते, ये नहीं कहते कि नहीं अभी नहीं, अब अंदाज यह है कि तुम्हें मैं नहीं भेज सकता,
لیجیے اون محمد کے جنازے آ گئے، قاسم رہ گئے۔ جب فرزندان مسلم جانے لگے، فرزندان عقیل جانے لگے، ہر منزل پر شہزادے نے کہا چچا ہاں کا تمہیں میں کیوں کر بھیجی، یعنی انداز جیسے قطعی انکار۔ اب جو قاسم پریشان ہے کہ رات کو اطمینان تو دلا دیا تھا مگر اجازت تو دیتے ہی نہیں، تسلی بھی کوئی نہیں دے رہے ہیں کہ بعد میں وقت آئے گا، تو قطعی انکار کر رہے ہیں، مجبوری ظاہر کر رہے ہیں کہ تمہیں میں نہیں بھیج سکتا، تمہیں میں نہیں بھیج سکتا۔ اب قاسم پریشان، اتنا اصرار کیا اور اتنا انکار سنا کہ تھک کر قاسم جیسے نا امید ہو کر ایک عمود خیمہ کے سہارے سے جا کر بیٹھ گئے، سر جھکا، اجازت تو دیتے ہی نہیں، کروں کیا؟ کروں کیا؟ اور اب میں ہر طرف سے نہیں اجازت دیتے، وہ تو علم امامت تھا جس کی بنا پر آپ سے مطمئن کر دیا تھا، اور اب یہ آئین شریعت ہے جس کی مجبوری ہے کہ شریعت اسلام میں نابالغ بچہ اپنے نفس کا مالک نہیں ہے، نابالغ بچے کے نفس کا مالک یا باپ ہے یا دادا۔ یہاں ظاہری دنیا میں نہ باپ موجود تھا نہ دادا تھے، اب امام کس طرح اجازت دے؟ ہاں، جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا امام بحیثیت امام ولی ہے، مگر ذرا غور کیجئے، اختیارات امامت کو شرط سے بیعت اٹھا کر سب سے ہٹا چکے، تو کسی کے بارے میں تو اختیار امامت سے کام نہ لیا، یہ یتیم بھتیجے کے بارے میں اختیار امامت سے کام لیتے، یہ ناممکن ہے۔ اب قاسم کو کیوں کر بھیجے؟ یاد رکھیے کہ علی اصغر کے لانے میں کوئی تردد نہ تھا کیونکہ اپنا بچہ، مگر قاسم کے لانے میں آئین سد رہا ہے، کیوں کر لائے، کیوں کر بھیجے، اس لیے مجبوری ظاہر کر رہے ہیں۔ بس قاسم جو آ کر سوچنے لگے تو ایک دفعہ یاد آیا کہ باپ نے دنیا سے جاتے وقت سنا ہے ماں سے، میں تو کم سن تھا، میرے یاد رکھنے کی عمر نہ تھی، مگر والد گرامی نے بتایا ہے کہ میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا اور کہا تھا کہ جب سخت وقت پڑے تو یہ اس کو تعویذ کو کھول کر عمل کرے۔ اب اپنے دل سے پوچھا کہ کیوں قاسم، کیا اس سے بہت کے سخت وقت کوئی اور آ سکتا ہے؟ ضمیر نے جواب دیا کہ اس سے بہت کے سخت وقت اور کوئی نہیں آ سکتا۔ بس یہ محسوس کر کے جلدی سے تعویذ کھولا اور تعویذ کھول کر
اسے پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا تھا کہ اے قاسم، اس تعویذ کو تم اس وقت کھولو گے جب تمہارا چچا درگاہ اعداء میں گرفتار ہوگا۔ اے قاسم، اگر میں ہوتا تو میں اپنے بھائی کی مدد کرتا، مگر میں نہیں ہوں گا، یہ تو میں قاسم میری طرف سے اپنے چچا کی مدد کرنا ماشاء اللہ آپ کے لیے زندہ پورا مرثیہ بننے کے لیے کافی ہے۔ اب قاسم کو کچھ کہنا نہیں تھا، آئے اور وہ تعویذ حسین کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہی جو بندھا ہوا تھا وہ قصبہ، وہ نوشتہ پیش کر دیا۔ حسین نے دیکھا، 10 ارباب اعضاء میں آپ کو بلاتا ہوں کہ اب حسین کے دل کی خبر لیجئے کہ اس کے پہلے بھیجنے کا حق نہ تھا، اب روکنے کا یہ تھا کہ بھتیجے کو گلے سے لگا کے اتنا روئے، اتنا روئے کہ تقریباً آشا گیا۔ اب حسین کو منظور ہوا کہ ذرا اب بھتیجے کے اعزاز کو کچھ اور بڑھا دو۔ اب یہ تو بھائی کا امتحان ابھی تک تھا، اب اس کے جانے میں میرا بھی خاص امتحان ہو جائے۔ اسی روایت کا جز ہے جسے بے اصولی سے لوگ آدھا پہنچتے ہیں، آدھا اپنے مصالح سے نہیں پہنچتے۔ جہاں جہاں یہ تعویذ کی روایت ہے اسی کا یہ جز ہے کہ جب یہ تعویذ پڑھ لیا اور ذرا رونے میں کمی ہوئی، فرمایا قاسم یہ تو تمہیں وصیت ہے، اب مجھے جو وصیت ہے اسے مجھے بھی تو پورا کرنے دو۔ اب کیا ہوا؟ قاسم کو لے کے خیمے میں گئے، فرمایا زینب ارے وہ لباس لاؤ جو قاسم کی دامادی کہلائے۔ یہ لباس لایا گیا۔ اب حسین دولہا بنا رہے، ارے دولہا بنا رہے تلواریں کھانے کے لیے، پیسے کھانے کے لیے، youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش۔